بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑی اور بہت ہی خطرناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جب سے یہ خبر میں نے پڑھی ہے میرا دل جو ہے وہ دہل گیا اور میرا دماغ چکرا گیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے، ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس میں ایک اور وبا نے جنم لیا ہے۔ لاسٹ ٹائم وہاں پہ کرونا نے بڑا تہلکہ مچا رکھا تھا۔ کرونا کے بعد اب ایک اور وبا نے جنم لیا ہے۔ میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں یہ وبا بھارت میں کیوں آئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت کرونا وائرس نے بھارت میں حملہ کیا تھا تو تقریباً 2,70,00,000 لوگ اس وبا کا شکار ہوئے تھے، لیکن کرونا وائرس کے جو مریض تھے ان کے جو بچنے کے چانسز ہیں وہ تھے 90% اور مرنے کے چانسز تھے 10%، یعنی کہ صرف اور صرف 10% مرنے کے چانسز تھے اور 90% ان مریضوں کے بچنے کے چانسز تھے۔ لیکن یہ جو نئی وبا بھارت کے اندر آئی ہے جس کا نام ہے بلیک فنگس یا وائٹ فنگس، اور اس بیماری میں جو مریض ہے اس کے بچنے کے چانسز ہیں صرف 46% اور مرنے کے چانسز ہے 54%، اور اس کا اصل نام ہے میوکور مائکوسیز۔ اصل میں یہ فنگس ہے کیا؟ جیسے آپ لوگ گلے سڑے پھلوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس فنگس کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مٹی پہ بھی یہ اثر انداز ہوتی ہے اور ہوا کے ذریعے بھی لوگوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، جس شخص کو یہ فنگس ہو جاتی ہے تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ سیاہ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو سیاہ فنگس یعنی بلیک فنگس کہا جاتا ہے، اور اگر یلو ہو جائیں تو پھر اس کو یلو فنگس کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری بھارت میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے جس نے بھارت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ بھارت کی 11 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، 11 ریاستوں میں، اور وہاں اس بیماری کو وبا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ بیماری بھارت میں موجود تھی، لیکن جس طرح یہ اب تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے نا، پہلے اتنی تیزی کے ساتھ یہ بیماری نہیں پھیل رہی تھی۔ میرے پاس جو ڈیٹا موجود ہے، میرے پاس جو ریکارڈ موجود ہے، اس کے مطابق تقریباً بھارت کے اندر 12 سے 14,000 لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ کتنے؟ 12 سے 14,000 لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ مہاراشٹر میں 2,270، گجرات میں 2,859 اور آندھرا پردیش میں 768، راجستھان میں 2,000 اور مدھیہ پردیش میں 752 اور تلنگانہ میں 744۔ دہلی جو بھارت کا کیپٹل ہے وہاں پہ 620 لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور جو سب سے ناظرین خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وبا کے بعد، یعنی اس وبا کا جو شخص شکار ہو جاتا ہے نا، اس کی جو آنکھیں وہ نکال دی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا۔ جب یہ آنکھوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، آنکھیں سوج جاتی ہیں اور آنکھیں جو ہیں سیاہ ہو جاتی ہیں، بلیک ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ وبا کا اثر زیادہ ہو تو پھر دونوں آنکھیں نکال دی جاتی ہیں، اور اگر وبا کا اثر کم ہو تو پھر ایک آنکھ نکالی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ آنکھیں نہ نکالی جائیں تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ وبا جو ہے، یہ جو وبا ہے یہ آنکھوں سے آگے دماغ کی طرف، کانوں کی طرف اور جسم کے باقی حصوں کی طرف بھی سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے، تو اس لیے آنکھیں جو ہیں وہ نکالنا مجبوری ہے۔ تو ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی لوگوں کی وہ آنکھیں نکال چکے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ موجود نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے پاس اس کی کوئی ادویات موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اینٹی فنگس موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ اس کا علاج کر سکیں، تو اس لیے یہی ان کے پاس ایک حل موجود ہے کہ لوگوں کی پھر وہ آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ پہلی دفعہ نہیں بھارت میں آیا، یہ پہلے بھی بھارت میں بیماری یہ وبا موجود تھی، لیکن پہلے سال میں 2 سے 3 کیسز سامنے آتے تھے، لیکن اب ایک دن میں 6 سے 7 کیسز سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بیماری یہ وبا اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔
اچھا، اب اس کے جو پھیلنے کے اسباب وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ یہ ہوا کے ذریعے بھی پھیلتی ہے، اس کے علاوہ کھانے کے ذریعے، اور اگر چوٹ لگ جائے تو چوٹ کے ذریعے بھی یہ وبا آگے پھیل سکتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامتوں پہ بات کرتے ہیں۔ جس بندے کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، بلیک فنگس جس کو ہو جاتی ہے، تو اس کی آنکھیں سیاہ ہو جاتی ہیں، کھانسی، زکام، بخار اور جسم درد وغیرہ اس کو شروع ہو جاتا ہے۔ بھارت میں یہ جو وبا ہے یہ کیوں اس قدر پھیلی ہے؟ تو اس پہ جو تحقیق کی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ بھارت میں اس بیماری کے پھیلنے کی جو ایک وجہ ہے، ریزن ہے، وہ ہے کرونا وائرس۔ کیونکہ جب کسی بندے کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو اس کا جو امیون سسٹم ہے، اس کی جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی جو انسان کی باڈی میں ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ جو بیماریوں کے ساتھ خود لڑتا ہے۔ جب اس بندے کو کرونا وائرس ہوتا ہے تو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ جو امیون سسٹم ہے، یہ جو قوت مدافعت ہے، یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ بھارت میں 2,70,00,000 لوگوں کو کرونا وائرس ہوا، تو اس لیے ان لوگوں کا جو امیون سسٹم ہے، قوت مدافعت ہے، وہ کم ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں میں یہ وبا جو ہے وہ دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ اور اس کی جو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر جو گندے وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سلنڈرز تھے، دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ہاسپٹلز میں جو عملہ تھا، جو ڈاکٹرز تھے، نرسز تھی، یا جو باقی کا جو عملہ تھا، انہوں نے نہ تو وینٹیلیٹر کو صاف کیا، نہ ہی جو گیس سلنڈر تھے ان کو صاف کیا، یعنی کہ جب کرونا تھا، کرونا کے دنوں میں، کہ کہیں ہمیں کرونا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہاں پہ جو ہے یہ وبا بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی۔ اب آتے ہیں جی، جو میں نے کہا تھا کہ میں آخر میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وبا ہے وہ کیوں پھیل رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت نے کشمیر پہ کتنے ظلم کیے، اور بالخصوص جب برہان وانی کی شہادت ہوئی، تقریباً 2010 کی بات ہے، تو جب لوگ وہاں کے جو شرکاء ہیں وہاں احتجاج کر رہے تھے اور پرامن احتجاج کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک اپنی سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق ایسی پائلٹ گنز منگوائیں کہ جن کے ذریعے انہوں نے وہاں کے لوگوں پہ سیدھے فائر کیے، اور وہ جو پلاسٹک کی یا ربڑ کی جیسے بھی تھی جو گولیاں تھیں، تو وہ اتنی تیز تھیں کہ وہ جو آنکھوں میں لگتی تو آنکھیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی، اور اگر یہ سر میں لگتی تو سر کے پار سے گزر جاتی۔ وہ اتنی، یعنی کہ انہوں نے خطرناک قسم کی گنیں منگوائی تھیں۔ تو وہاں انہوں نے بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا، وہاں کئی نوجوانوں کی، بچیوں کی، عورتوں کی اور بزرگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، کئیوں کے جو دماغ ہیں ان پہ لگی، ان کا دماغ جو ہے وہ ضائع ہو گیا، کئیوں کی جناب والا فیس پہ لگی تو فیس جو ہے وہ بگڑ گیا۔ یعنی ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا تھا اس وقت۔ تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ جیسی کرو گے ویسی بھرو گے، اور جو ظلم ہے نا ناظرین، ظلم، یہ ظلم کا بدلہ ایک نہ ایک دن انسان کو دینا پڑتا ہے، یہ بات میری یاد رکھیں۔ جس نے بھی اپنی طاقت کے نشے میں آ کے اپنے جو کمزور لوگوں پہ ظلم کیا، آخر ایک دن اسے اپنے اس ظلم کا جواب اور حساب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھارت میں پہلے کرونا وائرس نے تباہی مچائے رکھی، اور اب یہ جو نئی وبا اس نے تباہی مچا دی ہے، تو اس کی جو وجہ وہی ہے کہ جو ان لوگوں نے کشمیریوں پہ ظلم اٹھائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن پہ کر دیں کلک، تاکہ جو آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان پائندہ باد۔